ایک بڑی مشکل جو ہر خطاب کرنے والے کو یا لکھنے والے کو پیش آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سیرت کے بے شمار پہلو ہیں، وہ کس پہلو سے گفتگو کرے۔ تو آج ہم زیادہ کنسنٹریٹ کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ابتدائی 40 سالوں پر، اس لیے کہ ان کا بڑا واجبی سا تذکرہ ہوتا ہے عام محفلوں میں، کتابوں میں۔ مکی زندگی کے بھی چند واقعات معلوم ہیں، اور مدنی زندگی کے کم سے کم وہ ایک نقشہ ذہن میں ضرور ہے کہ ہجرت کے بعد غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، اور پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی اور مکہ فتح ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، آپ قریشی تھے، اور قریش کے جو مختلف خاندان مکہ مکرمہ میں آباد تھے ان میں سے آپ بنو ہاشم میں سے تھے۔ بنو ہاشم کا مطلب یہ ہے ہاشم کے بیٹے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں یعنی ایک بڑا قبیلہ ہوتا ہے، اس کے اندر خاندان ہوتے ہیں، جیسے ساہیوال کے علاقے میں راجپوتوں کا وٹو قبیلہ آباد ہے، آگے پھر لالے کے، مانے کے، یہ ہمارے وزراء بھی رہے ہیں، عبدالستار لالے کا، تو وہ لالے کے، فلاں مانے کا، وہ مانے کے، تو اسی طرح یعنی وہ مختلف خاندان تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم کے تھے، اور آپ کے دادا عبد المطلب تھے جو مکے کے ایک سردار تھے اور انتہائی شریف انسان تھے۔ انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے 11 بیٹے دیے تو میں ایک اللہ کے نام پر جا کر ذبح کروں گا کعبے میں جا کے۔ اللہ کے نام پر تھا یا بتوں کے نام پر تھا، اس میں اختلاف ہے۔ اللہ نے ان کی منت پوری کر دی کہ 11 بیٹے ان کو اللہ نے عطا کر دیے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے تو ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اس لیے کہ یہ جو ذبح کرنے کی بات تھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کیا تھا، تو اللہ کے راستے میں یا بت پرستی عام ہو گئی تو بتوں کے نام پر ذبح ہونا یہ ایک بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ تو قرعہ ڈالا کہ ان 11 میں سے میں کس کو ذبح کروں۔ قرعہ نکلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ کا، تو عبد المطلب نے ایک ہاتھ میں عبداللہ کا بازو پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں چھری پکڑی اور انہیں لے کر چلے کعبے کی طرف کہ میں اب اس کو ذبح کرتا ہوں۔ ابو طالب جو عبداللہ کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے والد سے کہا کہ نہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ انہوں نے کہا بھائی میری منت ہے اور قرعہ اس کے نام کا نکلا ہے، میں اپنی منت تو نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کی شرافت، ان کی دینداری، تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی سے مشورہ کر لیں۔ تو ایک کاہن مرد تھا یا عورت تھی، اس سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ تم ایک اور قرعہ ڈالو، ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور دوسری طرف عبداللہ کا نام رکھو، ان دونوں کے درمیان قرعہ ڈال لو۔ اگر تو 10 اونٹ نکل آئے تو بس 10 اونٹ ذبح کر دو تو یہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا، اور اگر عبداللہ کا نام آئے تو پھر 10 اونٹ بڑھا دینا، پھر دوبارہ قرعہ ڈالنا 20 ورسز عبداللہ، پھر بھی اگر عبداللہ کا نام آئے تو پھر 30 ورسز عبداللہ کر دینا، اور 10 بڑھاتے رہنا۔ تو وہ اونٹ بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ جب 100 ورسز عبداللہ آیا تو پھر 100 اونٹ جو ہے ان کا قرعہ نکل آیا، تو عبد المطلب نے عبداللہ کی بجائے 100 اونٹ ذبح کیے۔ لیکن حضرت عبداللہ کو بہرحال یہ اعزاز حاصل ہو گیا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تھی حضرت اسماعیل کے گلے پر، حضرت اسماعیل تو ذبح نہیں ہوئے لیکن بہرحال ذبیح اللہ تو وہ کہلائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھیے کہ جد میں 2 ذبیح ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ ہیں، کہ جن کو ذبح کرنے کے لیے 100 اونٹ عبد المطلب نے ذبح کیے۔ خاندانوں میں رقابتیں بھی ہوتی ہیں، محبتیں بھی ہوتی ہیں، جیلسیز بھی ہوتی ہیں۔ عبداللہ
بہت ہی ہینڈسم نوجوان تھے، اور اوپر سے پھر وہ ذبیح اللہ کا اعزاز بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ ابو لہب بھی بہت ہینڈسم تھا، لیکن چونکہ یہ ذبیح اللہ بھی ہو گئے تو ان کو ایک زیادہ اعزاز حاصل ہو گیا۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیرت کو پڑھتے ہوئے کہ ابو لہب کو اول روز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ذہن میں تھا کہ ڈنٹ لائک ہم، لیکن شو کرنے کے لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس نے شو کرنے کے لیے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، ایک لونڈی کو بھی آزاد کیا۔ لیکن بعد کا سارا جو سفر ہے وہ بتاتا ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی، بلکہ شروع سے کوئی خار تھی اور دشمنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ انہیں پسند نہیں کرتا تھا۔ بہرحال عبد المطلب تاجر تھے، اور انہوں نے عبداللہ کو مدینہ بھیجا کھجوریں خریدنے کے لیے۔ وہاں وہ بیمار ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس حال میں ہوئی کہ آپ یتیم تھے، ہم سب جانتے ہیں اتنی بات تو۔ لیکن قرآن مجید کی جو 3 آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں، الم یجد کا یتیمن فآویٰ، تو آپ یعنی عام یتیموں کی طرح بے یار و مددگار یتیم نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پروٹیکٹ کر کے رکھا، پھر وہ 40 سالہ زندگی اور پھر آگے تک جو پوری زندگی ہے وہ اسی پروٹیکشن کی کہانی ہے، جس کو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عبد المطلب کے دل میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی محبت ڈالی اپنے اس پوتے کے لیے۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ عبداللہ کے بیٹے تھے جن کو ذبیح ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی جو پروٹیکشن تھی اس کا یہ بندوبست تھا کہ نارملی بڑا پوتا جو ہوتا ہے وہ دادا کا بڑا محبوب ہوتا ہے، اور جب یہ روٹین چل نکلتی ہے تو پھر جب درجنوں بیسیوں پوتے ہو جائیں تو پھر کوئی زیادہ محبت جو ہے وہ دادا کی نہیں کھینچتا، وہ پہلا ہوتا ہے۔ تو عبداللہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل عبداللہ کے 20 پوتے ہوں گے، لیکن عبداللہ نے اس بچے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں غیر معمولی محبت محسوس کی، اور وہاں کی روایت کے مطابق 7ویں دن عبد المطلب انہیں اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ینگ محمد کو اٹھا کر حرم میں لے کے آئے، اور مکے کے سرداروں سے کہا کہ میں نے اپنے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ محمد عربی زبان کا لفظ ہے، مطلب تو سب کو معلوم تھا کہ تعریف کیا گیا، لیکن یہ عربوں کا یعنی عام معروف نام نہیں تھا۔ ان کے نام عبداللہ تھے اکثر لوگوں کے، اور ان کے مؤنث نام ہوا کرتے تھے، یہ طلحہ، عبادہ، اسامہ، یہ سب آخر میں وہ تائے تانیث لگی ہوئی ہے، تو مؤنث نام مردوں کے، یہ عام ان کی روٹین تھی۔ لیکن محمد نام رکھا، اور اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اس کی بے حد تعریف کی جائے گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے گود میں لیا۔ کہتی ہیں کہ ہم اپنے گاؤں کی کچھ عورتیں شہر میں گئی مکہ مکرمہ کہ کچھ بچے جو ہیں وہ گود میں لے آئے، تو سب عورتوں کو بچہ مل گیا۔ یعنی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب آئیں عبد المطلب کے گھر، اور یہ دیکھ کر کہ یہ یتیم بچہ ہے وہ چھوڑ کے چلی گئیں۔ تو کہتی ہے میں نے سوچا اور اپنے شوہر سے میں نے مشورہ کیا کہ کیا خیال ہے، خالی ہاتھ جانے کے بجائے یتیم بچہ ہی نہ لے لوں؟ تو شوہر نے کہا ہاں لے لو۔ تو انہوں نے اس بچے کو گود میں لے لیا، اور جاتے ہوئے کیونکہ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں غربت کا عالم تھا، بکریاں بھی دودھ نہیں دیتی تھی اور ہمیں بھی فاقے تھے، تو میری گدی بہت کمزور تھی، اور باقی عورتیں جو ہیں وہ آگے نکل کے جا رہی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ حلیمہ کیا کر رہی ہو، کیا کر رہی ہو؟ لیکن جو ہی میں نے بچے کو گود لیا تو میں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری چھاتیوں میں دودھ کو بھر دیا ہے، اور میری گدی جو ہے وہ بھی بڑی طاقتور ہو گئی، اور اب میری گدی سب سے آگے تھی اور باقی سب پیچھے تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی کیا بھاگی چلی جا رہی ہو، ہمارا بھی انتظار کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 4 سال گزارے، اور یعنی جو طے شدہ قاعدہ تھا اس کے مطابق
حضرت حلیمہ ینگ محمد کو لے کر آئیں ان کے والدہ کے پاس، اور وہ کہتی ہیں کہ میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس بچے کو جدا کروں اپنے آپ سے، لیکن بہرحال چونکہ میری ذمہ داری تھی کہ 4 سال کے بعد بچہ میں والدین کے حوالے کروں، تو کہتے ہیں کہ میں نے ذرا کہانی ڈالی ان کے ساتھ کہ دیکھیے باجی یہ بچہ ماشاءاللہ کتنا ہیلدی ہے، اور آپ اجازت دیں تو میں 2 سال اور رکھوں اس کو کہ تازہ ہوا میں سانس لے اور زیادہ ہیلدی ہو جائے۔ تو ان کی والدہ نے، آپ کی والدہ محترمہ نے دادا کی اجازت سے اجازت دے دی حضرت حلیمہ کو کہ ہاں ٹھیک ہے 2 سال اور رکھ لو۔ لیکن جب آپ کی عمر 5 سال کے قریب ہوئی تو بچوں نے آ کر بتایا کہ ہم باہر کھیل رہے تھے تو کچھ لوگ آئے اور انہیں محمد کو لٹایا زمین پر، ان کا سینہ چاک کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں سے دل نکالا، اس کو دھویا اور پھر ڈل کے واپس رکھ کے اندر سینے میں سینہ بند کر دیا۔ اس طرح کے کچھ اور واقعات بھی ان کے علم میں آئے تو حضرت حلیمہ ڈر گئیں اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ بچہ جو ہے بھرنا پڑ جائے، تو وہ جا کر واپس والدہ کے حوالے کرائیں 5 سال کی عمر میں کہ بس دیکھیں بچہ اب اس کی زبان بھی ٹھیک ہو گئی ہے، اچھی زبان بولتا ہے اور تندرست بھی ہے، تو بس اب میرے خیال میں ضرورت اور نہیں ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال کے قریب ہوئی تو والدہ نے آپ کے دادا سے اجازت چاہی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بچے کو اس کے والد کی قبر وزٹ کراؤں۔ تو ایک لونڈی کو ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ آئیں، اور 2 روایات ہیں۔ ایک کتاب میں جو غیر مسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس نے تو لکھا ہے کہ تنگ دستی کی وجہ سے، یعنی ان کی والدہ جو ہے وہ ویسے ہی میکے آ گئی ہوئی تھی مدینہ منورہ میں، اور وہیں پر واپسی وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ عام روایت یہ ہے کہ جب وہاں سے واپس جا رہی تھی تو راستے میں ان کا انتقال ہوا، لیکن بہرحال نٹ رزلٹ ایک ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ جانے سے پہلے ہی، ابھی مکہ مکرمہ نہیں گئے تھے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اور اس میں پھر بیان کیا ہے رحیق المختوم میں مبارک پوری صاحب نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو ہلاتے تھے، ماں تو بولتی کیوں نہیں ہے؟ آپ اندازہ لگائیں نا، ایک 6 سال کا بچہ ہے، پہلے سے اس کا باپ نہیں ہے، ایک لے دے کر ماں ہے، اور وہ ماں جو ہے وہ بھی بچے کو تو یہ پتہ نہیں کہ موت کیا چیز ہوتی ہے اور میری ماں کہاں چلی گئی ہے، کیوں نہیں بول رہی، تو آپ روتے تھے اور ماں کو ہلا کر کہتے تھے کہ ماں تو بولتی کیوں نہیں، ماں تو بولتی کیوں نہیں۔ یعنی یہ جو لونڈی ساتھ تھی اس نے یہ ساری ڈسکرپشن جو ہے وہ دی ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی ڈائریکٹ سپرویژن میں چلے گئے، یعنی دادا عبد المطلب کی ڈائریکٹ سپرویژن میں آپ چلے گئے، لیکن 2 سال کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اور اب فائنلی ابو طالب خاندان کے سربراہ بنے، اور مکے کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ڈائریکٹ سپرویژن میں چلے گئے۔ ابو طالب ایک بہت بااصول اور بہت روایت کو فالو کرنے والے شخص تھے، میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں روایت کو فالو کرنا۔ جب ہم بڑے شہروں میں آ جاتے ہیں تو ہمیں خاندان کا تصور کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ پاکستان میں آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، اور پھر جو بیکورڈ دیہات ہیں جو آپ ان میں جائیں گے تو وہاں آپ کو خاندان ایک چیز نظر آئے گی کہ یہ ایک بڑی اہم شے ہے خاندان۔ اس کی سمپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں جائیں اور کوئی بھی شخص گزر رہا ہو تو آپ اس سے پوچھیں کہ یہ کون ہے، وہ شاید آپ کو نام اس کا بعد میں بتائے گا، پہلے آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ اس کی ذات کیا ہے، رائی ہے، راجپوت ہے، جاٹ ہے، ڈوگر ہے، کیا ہے، یہ ڈوگروں کا ہے، یہ راجپوتوں کا ہے، یہ رائیوں کا ہے، پھر اس کا نام بتائے گا اور باقی تعارف بعد میں کرائے گا۔ تو خاندان ایک بہت اہم آئیڈینٹی ہے، یعنی دیہاتوں کے اندر اور ہماری روایات کے اندر۔ لیکن یہ شہری زندگی جو ہے اس کے جو خرابیاں ہیں ان میں سے ایک خرابی کیا ہے کہ اس میں خاندان کی آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے۔ شہر میں کوئی شخص جو ہے وہ اسمگلر ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، وہ ایک مکان خریدے آپ کے برابر میں، داڑھی رکھ لے، ٹوپی سر پہ رکھ لے،
اور مسجد میں 5 وقت نماز پڑھے، سب لوگ اس کو حاجی صاحب کہنا شروع کر دیں گے، بڑا عزت کریں گے مقام کے. ایسا کام دیہات میں نہیں ہو سکتا. وہاں آپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ خاندان کے لحاظ سے ہے. ایوری باڈی نوز یو. آپ کون ہیں، آپ کا کیریکٹر کیا ہے، آپ کی فیملی کیا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دیہات میں ہو سکتی ہیں، شہر میں نہیں ہو سکتی. بہرحال وہ جو خاندان ہوتے تھے وہ اپنے تمام لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے تھے. اسی کو میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ہمارے پنجاب کے دیہات جو ہیں مثال کے طور پر، اس میں اگر آپ کسی شہر کے پولیس اسٹیشن میں جائیں تو وہ خالی پڑا ہوتا ہے، سنسان. لیکن آپ صدر تھانے میں جائیں یا کسی دیہات کے تھانے میں جائیں تو وہاں ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی راجپوتوں کے لڑکے نے کوئی حرکت کی ہے اور پولیس اس کو پکڑ کے لائی ہے تو راجپوت اس کے پیچھے ہیں. جاٹوں کے لڑکے کو پکڑ کے لائے ہے تو جاٹ اس کے پیچھے ہیں. ڈوگروں کے لڑکے کو پکڑ کے لائے ہیں تو وہ اس کے پیچھے ہیں. یہ خاندانی سپورٹ ہے کہ جو آپ کو وہ دیہاتوں میں نظر آتی ہے. شہر میں کون ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ کا کزن بھی اگر کوئی رہتا ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہے، ہی ڈزنٹ بادر کہ آپ پکڑے گئے ہیں، آپ پر کوئی مصیبت آئی ہے. تو یہ خاندان جو ہے، یہ جہاں خاندانی نظام انٹیکٹ ہوتا ہے تو وہاں خاندان کی پروٹیکشن بھی موجود ہوتی ہے، اور جہاں خاندانی نظام انٹیکٹ نہیں رہتا تو پھر خاندان کی پروٹیکشن بھی ختم ہو جاتی ہے. تو خاندان جو تھا ہمیشہ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرتا تھا. جو بھی اس خاندان میں پیدا ہوتے تھے ان کا ایک رائٹ تھا کہ خاندان انہیں پروٹیکٹ کرے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وہ کھاتے پیتے آدمی نہیں تھے، لیکن بہرحال وہ ایک بہت بااصول آدمی تھے اور ایک آئیڈیل ہیڈ آف دا فیملی تھے، جس کی طرف بعد میں آؤں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، بخاری کی روایت ہے کہ ابو طالب چونکہ کھاتے پیتے آدمی نہیں تھے، لہذا وہ آپ کو سلور سپون کے ساتھ تو کیا وہ آپ کو بٹھا کر کھلا بھی نہیں سکے. پروٹیکشن دی انہوں نے پوری. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر جانور چرانے پڑے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے فلاں جانور کے فلاں خاندان کے جانور بہت معمولی معاوضے پر چرائے ہیں. اور اب یہ اسلام آباد میں یا مری میں تو جانور چرانا نہیں ہے نا. مکے میں کتنی گرمی پڑتی ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے. تو آپ سخت ترین مشقت میں سے گزرے. لیکن ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی ہمدردی سے بھی بڑے سرشار تھے، اور اس تنگ دستی میں بھی آپ انسانی خدمت کیا کرتے تھے. اب ایک جانور چرانے والا بچہ جو ہے اس کے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہوتے، لیکن جب اندر جذبہ ہو where there is a will there is a way، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف 2 کام منسوب ہیں: بیواؤں کی خبرگیری اور یتیموں کی سرپرستی. ان دونوں میں پیسے نہیں لگتے. ایک نوجوان ہر دوسرے چوتھے روز جا کر کسی بوڑھی خاتون سے، آج کی بوڑھی خاتون نہیں جس کے پاس 2 گاڑیاں ہوں، 4 اس کے پاس ڈیبٹ کارڈ ہوں اور اس کے پاس 2 موبائل فون بھی ہوں، وہ خاتون آج سے 1500 سال پہلے کی، اس کا تصور کیجئے. اگر کوئی نوجوان ہر دوسرے چوتھے روز جا کے اس کو پوچھتا رہے اما جی کو کام ہو تو بتاؤ، خیر خدمت. اسی طرح ایک یتیم بچے کی اصل ضرورت پیسہ نہیں ہوتا. یہ بچے جو یتیم خانوں میں پلتے ہیں انہیں ہر چیز جو ہے وہ بڑے طریقے سے پرووائڈ کی جاتی ہے، لیکن کمی کیا ہوتی ہے؟ وہاں ان کا کوئی منہ چومنے والا نہیں ہوتا، کوئی انہیں گلے لگانے والا نہیں ہوتا. تو اگر کوئی شخص یتیم بچے کو گلے لگائے، اس طرح جیسے اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو گلے لگاتا، اور اس کا منہ چومے کہ جیسے اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس کا منہ چومتا، تو ایک بہت بڑی خدمت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے اپنی سوسائٹی کو. جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ابو طالب نے آپ کو تجارت کے پیشے سے وابستہ کیا، اور مشن جو ہے وہ ہوئی ہے ہمارے سیرت نگاروں سے ان جنرل. وہ یہ کہ کہا کہ آپ نے تجارت شروع کر دی. تجارت کے لیے سرمایہ چاہیے ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سرمایہ نہیں تھا. آپ لوگوں کا مال لے کے جاتے تھے اور اس میں آپ کو کوئی کمیشن ملتا تھا. مکے کی ایک مالدار خاتون تھی، 2 دفعہ کی بیوہ، لیکن
انتہائی مالدار اور انتہائی پاک باز، یعنی انہیں الطاہرہ کے لقب سے پہچانا جاتا تھا، پاک باز خاتون۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ محمد آپ میرا مال لے کے جائیں، میں آپ کو دگنا نفع دوں گی، اس لیے کہ وہ مکے میں طاہرہ کے نام سے پہچانی جاتی تھی، پاک باز خاتون۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سیلز مین کی حیثیت سے کام کیا کرتے تھے تو ایک بڑی ڈفرینٹ ریپیوٹ لوگوں کے سامنے آئی محمد نامی نوجوان کی کہ ہاشمیوں کو یہ نوجوان صلی اللہ علیہ وسلم عجیب سیلز مین ہے، پہلے کبھی کسی نے سنا نہیں تھا کہ کوئی بیچنے والا اپنے مال کا نقص بتا کر بیچے، اور مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولے۔ لہذا مکے والوں نے آپ کو الصادق اور الامین کا خطاب دیا تھا، اور حضرت خدیجہ کو الطاہرہ کا خطاب دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ وہ طواف کر کے واپس آئی تھکی ہوئی، تو کمرے میں بچے ان کے سو چکے تھے اور ایک کونے میں بیٹھی وہیں ان کی آنکھ لگ گئی۔ وہاں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سورج جو ہے وہ انسانی شکل میں اتر کر آسمان سے ان کے گھر میں آ گیا ہے، اور ساری دنیا کے لوگ ان کے گھر آ رہے ہیں روشنی لینے کے لیے، کہ سورج روشنی کے سورس ہے نا۔ تو انہوں نے اس خواب کا تذکرہ کیا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے۔ یہ تھے کرشی، لیکن یہ چند لوگ تھے مکہ مکرمہ میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، شرک نہیں کرنا چاہتے، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کیونکہ لیٹسٹ ورژن جو تھا اسلام کا وہ عیسائیت تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ما قبل جو پیغمبر تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو ان پرسوٹ آف ٹروتھ اینڈ گائیڈنس ورقہ بن نوفل یہ عیسائی ہو چکے تھے، اور بائبل انہوں نے پڑھی ہوئی تھی، اس کے عالم تھے۔ تو حضرت خدیجہ بنت خویلد ان کے پاس گئی اور اپنا خواب بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی نبی آئے گا۔ تو حضرت خدیجہ نے ازیوم کیا کہ شاید میرے ہاں کوئی نبی پیدا ہوگا، لیکن شی ہیڈ نو آئیڈیا کہ یہ کون سا نبی آئے گا، کیسے آئے گا۔ پھر ایک مرتبہ مکے کی عورتیں جو تھیں، جیسے ہمارے ہاں قرآن کلاس جو ہے وہ ہوتی ہے، یا کوئی خواتین کے درس وغیرہ ہوتے ہیں، تو اکثر وہ خود کوئی درس کرتی ہیں، اور پھر کبھی کبھی وہ باہر سے بھی کسی مہمان مقرر اور مدرس کو یا عالم کو بلا لیتی ہیں۔ تو وہ کبھی کبھی عیسائی یا یہودی علماء کو بھی دعوت دیا کرتی تھی کہ وہ آ کر انہیں واعظ کریں۔ تو ایک یہودی عالم وہ عورتوں کے سامنے واعظ کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر کے نکلے۔ اس نے ایک دم کہا کہ وہ جو لڑکا گیا ہے نا یہ نبی بننے والا ہے، تم میں سے جو اس سے شادی کر سکتی ہے کر لیں۔ تو ساری عورتوں نے کیا لگا دیا کہ الٹی بات کر رہا ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور سے سنا کہ کیا کہہ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے روز یا اس سے اگلے روز اس کی طرف پیغام بھیجا کہ تم میرے ہاں آؤ، اور پھر اس سے کہا کہ وہ جو پرسوں تم نے بات کہی تھی وہ ذرا دوبارہ کہو، کیا کہی تھی؟ اس نے کہا میں ٹھیک کہا تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ نبی بننے والا ہے۔ اچھا، ادھر حضرت خدیجہ کا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تو حضرت خدیجہ نے اپنے ایک بھتیجے اور اپنے غلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا کہ تم نے جو محمد کہیں وہ کرنا ہے اور آبزرو کرنا ہے۔ جب واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو آ کر پائی پائی کا حساب دیا۔ تو وہ جو سنا تھا خدیجہ بنت خویلد نے کہ یہ بڑا دیانتدار آدمی ہے، وہ کنفرم ہوا۔ اور وہ جو غلام تھا اس نے آ کر جو ڈسکرپشن دی، اس نے کہا میڈم جو کچھ ہم نے اس شخص کے بارے میں سنا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، معاملہ فہمی میں، ڈیسیژن میکنگ میں جواب نہیں اس کا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھان لی کہ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کروں گی۔ اچھا، اب آج سے 1500 سال پہلے آپ چلے جائیں، کسی خاتون کے لیے کسی کو پروپوز کرنا یہ کتنا محال ہوگا۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلیوں سے مشورہ کیا کہ بھئی میں تو چاہتی ہوں کہ میں محمد بن عبداللہ سے شادی کروں۔ تو سہیلیوں نے کہا کرو، ہمیں کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں اب
کیسے پیغام بھیجوں اس کی طرف؟ تو حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی تھی نفیسہ، انہوں نے کہا یہ آپ میرے پہ چھوڑ دیں۔ تو پھر ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر کے نکل رہے تھے تو آگے سے آئی، انہوں نے کہا محمد تم نے شادی نہیں کرنی؟ تو آپ نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے شادی کون کرے گی؟ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی عورت تیار ہو تو حضور نے کہا کہ پہلے تم مجھے نام بتاؤ کہ کون میرے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہے، پھر میں اپنا فیصلہ بتاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ خدیجہ بنت خویلد تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر خدیجہ تیار ہے تو پھر میں بھی تیار ہوں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر جا کر تذکرہ کیا اپنے چچا سے، ابو طالب سے، کہ مجھے خدیجہ بنت خویلد کا پیغام آیا ہے۔ اچھا، اب ابو طالب نے اپنے دونوں بھائیوں یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو لہب کو بلایا مشورہ کرنے کے لیے کہ اس طرح پروپوزل آئی ہے خدیجہ کی طرف سے۔ تو ابو طالب، ابو لہب کا جو میں تعارف کرا چکا نا آپ کو کہ اول روز سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے کوئی خاص تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس نے جسے ہم کہتے ہیں ہم پنجابی میں اوے مروانہ دیں کہ تیری بےزتی نہ کرا دیں، یعنی یہ ہماری پرانی روایت ہے کہ کسی کے ہاں رشتہ لینے کے لیے کوئی جائے اور نہ ہو جائے تو اس کو بہت بڑی بےزتی سمجھا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بےزتی نہ کروا دینا کہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنفرنٹ کیا اس کو کہ کیوں؟ خدیجہ مالدار ہے تو ہمارے لڑکے میں کیا کمی ہے؟ ماشاءاللہ ہینڈسم ہے، دیانتدار ہے، معاملہ فہم ہے، یعنی اس کو چپ کرا دیا۔ ابو طالب نے مزید تسلی کے لیے اپنی بہن حضرت صفیہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی محترمہ کو بھیجا حضرت خدیجہ کی طرف۔ تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے لونڈی آئی، انہوں نے کہا جی میڈم ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہیں۔ ان کو جا کے کہو کہ صفیہ بنت عبد المطلب آئی ہے، صفیہ بنت عبد المطلب۔ اب جو ہی لونڈی نے جا کر کہا کہ صفیہ بنت عبد المطلب آئی ہیں تو حضرت خدیجہ دوڑتی ہوئی خود دروازے پر آئیں اور ان کا استقبال کیا، ان کو لے کر اندر گئیں اور ان کی خاطر مدارت کی اور ان سے کہا کہ جو کچھ آپ نے سنا ہے صحیح سنا ہے، میں نے واقعی پروپوز کیا ہے محمد کو۔ تو حضرت صفیہ خوشی خوشی واپس آئیں اور آ کر بھائی ابو طالب کو کہا کہ جی بالکل وہ خبر جو ہے وہ درست ہے، وہ بالکل خدیجہ جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہے۔ اب پھر ابو طالب، حضرت عباس اور ابو لہب اب حضرت خدیجہ کے گھر گئے فارملی جا کر رشتہ کرنے کے لیے، اور آگے سے حضرت خدیجہ کے چچا یعنی ان کے ولی کی حیثیت سے سامنے آئے، ساری گفتگو ہوئی اور تقریباً بات طے ہو گئی۔ ابو طالب نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ مہر کیا لوگے؟ وہ کچھ کہنے لگا لیکن اس کی زبان اکھلا گئی، کچھ کہہ نہیں سکا۔ تو ابو طالب نے کہا ہاں میں سمجھ گیا، تم ذرا ہینڈسم اماؤنٹ چاہتے ہو، ڈونٹ وری وی ول۔ حضرت عباس نے کہا کہ تم بولو کیا بولتے ہو؟ مجھے خواہ گھوڑے پر سوار ہو کر گاؤں گاؤں جانا پڑا پھر بھی میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کروں گا۔ اور پیچھے سے حضرت خدیجہ بولی کہ یہ مہر میں ادا کروں گی۔ پھر ابو لہب نے بکواس کی، لو جی نئی بات سنو، اب عورتیں مہر ادا کرتی ہیں۔ بہرحال ڈیٹ طے ہو گئی۔ اب اس شادی کے لیے یہ تینوں بھائی اور پھر کچھ اور رشتہ دار یہ حضرت خدیجہ کے گھر گئے اور نکاح ہو گیا۔ وہ عربوں کے یہاں جیسے نکاح ہوتا ہے کہ دلہن کا وکیل اور دولہا یا اس کا وکیل وہ ہاتھ میں لاتے ہیں اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی یا اپنی بھتیجی فلاں بنت فلاں کو تمہارے نکاح میں دیا، وہ کہتا ہے قبل تو میں نے قبول کر لیا، تو نکاح ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک ذرا اور انداز ہے۔ تو نکاح ہو گیا اور یہ اٹھ کر چلے تینوں بھائی بھی اور باقی رشتہ دار بھی اپنے گھروں کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے پیچھے پیچھے اٹھ کر جانے لگے۔ تو حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے، الا بیتک، اپنے گھر چلیے، فبیتی بیتک، میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے،
وَإِنِّي جَارِيَتُکَ، اور میں آپ کی لونڈی ہوں. اور واقعتاً صرف کہا ہی نہیں، لونڈی بن کے دکھایا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں رہنا شروع کر دیا. گویا ان کی اجازت سے ان کی ہر چیز استعمال کرنی شروع کر دی. تو حضرت خدیجہ نے ازیوم کیا کہ اب میرا مال ان کا مال ہے. لیکن ایک دن یہ راز کھلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پریشان باہر سے تشریف لائے. تو اہلیہ محترمہ نے پوچھا کہ خیریت ہے، آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ہاں میں باہر گھوم رہا تھا، میں نے قافلہ دیکھا، بڑا قسمہ پرسی کا عالم تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس بھی کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا. تو حضرت خدیجہ کو فوراً سٹرائک ہوا، وہ میرے شوہر تو دیانتدار آدمی ہیں، وہ میری اجازت سے میرا مال برت رہے ہیں، میرے مال کو اپنا نہیں سمجھتے. تو حضرت خدیجہ نے مکے کے سرداروں کو گھر بلایا اور ان سے کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا. یہ ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. وہ جو یتیم ہونے کی وجہ سے پروٹیکشن جس کا پہلے ذکر ہے وہ بھی جاری ہے. یعنی ابھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم کی پروٹیکشن میں ہے انڈر دی لیڈرشپ آف ابو طالب. 25 سال کی عمر پہ شادی ہوئی ہے. اچھا، اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے obviously وہ مال جب آ گیا، آپ کو ہبہ ہو گیا، آپ کی ملکیت ہو گیا، تو آپ نے وہ مال خرچ کرنا شروع کیا ہوگا. جلد ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ تنے تنہا کرنے کا کام نہیں ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول نامی ایک آرگنائزیشن جوائن کی. یہ عام طور پر اس کا جو دیا گیا ہے سینس فضول کا، وہ فضل کی جمع کے طور پر کیا گیا ہے کہ اس میں فضل بن عبداللہ، فضل بن عباس اور فضل بن فلاں شامل تھے. لہذا یہ حلف الفضول ہے. حلف کہتے ہیں عہد کو، یعنی آرگنائزیشن آف دا فضول. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو فضل نہیں تھا. یہ فضول جو ہے یہ فاضل سے معلوم ہوتا ہے، والنٹیئر ورک. یعنی آپ سب حضرات جو ہیں، آپ کا ایک بزنس ہے یا آپ کی ایک جاب ہے، اوور اینڈ ابو دیٹ آپ کوئی والنٹیئر ورک کرتے ہیں، کوئی چیریٹی کا کام کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ فضول ہے. تو یہ حلف الفضول تھی، چیریٹی آرگنائزیشن تھی، والنٹیئر آرگنائزیشن تھی. موٹو کیا تھا اس کا؟ موٹی موٹی باتیں، ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، جب بھی کوئی مدد کو پکارے گا تو ہم اس کی مدد کو پہنچیں گے، اور ظالم کا ہاتھ روکیں گے. یعنی موٹے موٹے یہ 3 اس کے تھے. اب ایسی آرگنائزیشن جو یہ بڑی قابل رحم ہوتی ہیں، آپ اگر ان کے آفیسز میں جائیں گے تو پہلے وہ چارٹ لگے ہوئے ہوتے تھے، اب وہ ڈیجیٹل ڈسپلے ہوگا کہ ہماری آرگنائزیشن سے سن 2000 میں بنی تھی، سال 2000 میں ہم نے 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا اور 10 افراد کو کپڑے بنا کر دیے اور 5 افراد کو ہم نے بزنس سٹارٹ کر کے دیا، وغیرہ وغیرہ. اور اگلے سال ہم نے 500 افراد کو کھانا کھلایا اور پہلے سے زیادہ لوگوں کو کپڑے بنا کے دیے اور ہم نے ان کو جاب بنا کے دی. اور کرتے کرتے اب معلوم ہے کہ پاکستان میں یہاں بھی ایسا ہوگا کہ اب ہماری بعض چیریٹی آرگنائزیشن پاکستان میں ایسی ہیں جو سال تو کیا روزانہ لاکھوں افراد کو کھانا کھلاتی. یہ ایدی ٹرسٹ جو ہے وہ کھانا کھلاتا ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں، اور شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ لاکھ کو ٹچ کر رہی ہوگی ان کی فگر. سیلانی وہ ان کے کھانے کے دسترخوان، یعنی میں اپنے فیصل آباد شہر میں دیکھتا ہوں کہ سیلانی کے کئی دسترخوان شہر فیصل آباد میں ہیں، اور پھر فیصل آباد کے علاوہ آپ باقی شہروں میں نکلیں گے اور پورے ملک میں آپ کیلکولیٹ کریں گے تو لاکھوں تک فگر شاید پہنچ جائے. اب ایک عام آدمی میرے جیسا، یعنی لو آئی کیو کا آدمی جو ہے بڑا امپریس ہوتا ہے کہ یار یہ بڑے کام کی بات، بھوکوں کو کھانا کھلانا تو بڑی کام کی بات ہے. وہ کہتا ہے جی میرا بھی حصہ ڈال دیں.
لیکن ذہین آدمی جو ہے وہ فوراً پریشان ہو جائے گا اس کو دیکھ کے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نوع انسانی کے ذہین ترین فرد تھے، آپ سے زیادہ سمجھدار، آپ سے زیادہ ذہین، معاملہ فہم اور کوئی نہیں ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے. یعنی اس کے آپ رکن بنے اس آرگنائزیشن کے، آپ نے اسے جوائن کیا، لیکن جوائن کر کے آپ پریشان ہوئے. اور ایک تھا نا وہ شخص کہ جس کے گھر میں کوئی اس کو پوچھتا نہیں، بچے اس کی بات نہیں مانتے، بیوی اس کی بات نہیں مانتی، اور وہ جا کر مسجد میں اللہ اللہ کرتا ہے تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جس گھر میں خدیجہ جیسی بیوی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مکے کی سب سے مالدار خاتون تھی، اینڈ مسٹ بی لیوش ہاؤس، اور پھر وہ شخص اس گھر کو چھوڑ کر 7 ہفتے کسی غار میں جا کر گزارے، تو یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہو سکتا. until someone is really upset کہ یہ میں کیا کروں، میں نے پہلے بغیر پیسے کی خدمت کی، مزہ نہیں آیا. یعنی جو بھی آدمی کسی بوڑھی عورت سے جا کے پوچھتا ہے کہ اماں جی کو کام ہو تو بتائیں، اور اماں جی کہتے ہیں کہ مجھے پیسے چاہیے، تو پھر کیا کرے گا بیچارہ؟ وہ ڈرتا ہی رہتا ہوگا نا پوچھتے ہوئے کہ پیسے نہ مانگ لیں، پیسے تو میرے پاس نہیں ہے. اور پھر حضرت خدیجہ کے سرمایہ سے بھی میں نے خدمت کی، چیریٹی ورک کیا، اور پھر حلف الفضول کے پلیٹ فارم سے کر رہا ہوں. یہاں تو دن بدن غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور جہاں بھی باطل نظام ہوتا ہے، آپ یاد رکھیے گا کہ وہ، مجھے یاد آتا ہے کہ ایف ایس سی میں ہم نے پڑھا تھا بوائلز لا آف گیسز. اس کا جو اسٹیٹمنٹ تھا اس میں ایک کیپشن شروع میں ہوتا تھا، ٹیمپریچر ریمیننگ کانسٹنٹ. اگر وہ آپ کیپشن نہیں لگاتے تھے تو آپ کی وہ اسٹیٹمنٹ کے والیوم آف دا گیس از کنورسلی پروپورشنل ٹو اٹس پریشر، یہ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوتا تھا جب تک یہ نہ کہیں کہ ٹیمپریچر ریمیننگ کانسٹنٹ. ایک باطل نظام کے اندر جو نظام ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے نہ چھیڑا جائے. ہاں اس کے اندر اندر جو ہے کوئی ڈیئرنیس لاؤس لینا ہے تو وہ لے لو. یہ کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے تعلیم جو ہے وہ اتنی عام ہو گئی ہے کہ میرے جیسا سائنس کا طالب علم وہ بھی جانتا ہے کہ مہنگائی کیسے ہوتی ہے اور بھوک کیسے ہوتی ہے، بھوک بڑھتی کیسے ہے. یعنی جو بھی ہم یہ سب جانتے ہیں کہ یہ جو سود کا نظام ہے یہ مہنگائی پیدا کرتا ہے، یہ غریب کو غریب سے تر کرتا ہے، غریب تر کرتا ہے، اور امیر کو امیر تر کرتا ہے. اور پھر لالی پاپ دیتا رہتا ہے غریبوں کو، کبھی جو ہے ان کو ڈیئرنیس الاؤنس دیتا ہے اپنے ملازمین کو، حالانکہ مہنگائی اس نے خود پیدا کی ہوتی ہے. سودی نظام ہے کیا کہ جس کا پیسہ ہے اس کو اس میں سے قرض نہیں ملتا. قرض کس کو ملتا ہے؟ جو پہلے 2 ملوں کا مالک ہے، وہ اب اس سے 4 لگاتا ہے، 5 لگاتا ہے، وہ ایسٹ بناتا ہے. اور یہ سودی نظام اس غریب آدمی کو جس کا پیسہ ہوتا ہے اس کو دھوکہ دیتا ہے کہ تمہیں ہم 100 کے 110 دیں گے، لیکن اس کی پرچیز ویلیو جو ہے وہ 90 بھی نہیں رہتی، تو وہ تو غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے. اور یہ کون کرتا ہے؟ وہی جو پہلے سے امیر آدمی ہے، لیکن وہ غریبوں کو بیوقوف بناتا رہتا ہے، انہیں کھانا کھلاتا رہتا ہے اور ان کے ڈیئرنیس الاؤنس دیتا رہتا ہے. ان کے لیے اور کوئی یعنی سلائی مشینیں جو ہیں وہ بیواؤں کے اندر تقسیم ہو رہی ہیں، لیکن یہ سب پیدا کرنے والے جو خود ہوتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہین ترین انسان تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ what's going on. پھر تیسری بات جو تھی کہ ظالم کا ہاتھ روکیں گے، یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران میں خمینی صاحب کا انقلاب آیا تھا تو بہت سے لوگوں کی زبان پر، یعنی پنجابی میں نے سنا فیصل آباد میں کہ ایک خمینی پاکستان بھی آ جاوے نا تو 4-6 گاٹے لا دے تو سارا کام ٹھیک ہو جائے گا. یعنی ایک خمینی پاکستان میں بھی آ جائے اور وہ کچھ ظالموں کو کی گردن اڑا دے تو بس ظلم ختم ہو جائے گا اور ملک ٹھیک ہو جائے گا. بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بھوک ختم نہیں ہوتی، ڈیئرنیس الاؤنس دینے سے غربت ختم نہیں ہوتی، اور ظالموں کو قتل کرنے سے کبھی ظلم ختم نہیں ہوتا. جیسے آپ بھوکوں کا کھانا کھلاتے ہیں تو بھوکے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی آپ ایک ظالم ماریں گے 4 پیدا ہوں گے، آپ 4 ماریں گے 10 پیدا ہوں گے، آپ 10 ماریں گے 50 پیدا ہوں گے.
اب ایک عام آدمی جو ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ ہاں جی اتنے ظالم مار گئے، اب معلوم ہوتا ہے کہ اب باقی سارے ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا ہوتا کبھی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ذہین آدمی تھے، لہذا دس از واٹ ڈریگڈ ہم ٹو غار حرا. ورنہ کیا ضرورت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جا کے غور و فکر کرنے کی؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ فلما بلغ 40 سنۃ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو کانا حبب الیہ الخلاء، تو آپ کو خلوت بہت پسند آنے لگی. وکانا یخلو الی غار الحراء، اور آپ غار حرا میں جا کر خلوت گزین ہوتے، سیکولوین اختیار کرتے، ویتحنث فی، اور اس میں عبادت کرتے. اب حدیث کی شرح لکھنے والوں کے سامنے سوال آیا کہ اس وقت قرآن مجید تو نازل نہیں ہوا تھا، نماز آئی نہیں تھی، تو کون سی عبادت آپ 7 ہفتے کرتے رہتے تھے؟ یعنی آن ریکارڈ ہے کہ آپ نے 7 ہفتے بھی وہاں گزارے ہیں، پھر آیا نیچے پھر چلے گئے ہیں. اور حضرت خدیجہ نے جو کہا تھا نکاح کے دن کہ انی جاریہ، تو میں آپ کی لونڈی ہوں، یہ مالدار خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ 1000 فٹ کی بلندی پر غار حرا میں جا کر ستو، کھجوریں اور زمزم پہنچایا کرتی تھی. تو اب حدیث کی شرح لکھنے والوں نے کہا کہ پھر کون سی عبادت آپ کرتے تھے؟ پھر انہوں نے اس کی شرح لکھی، کانا صفت تعبدہ فی غار الحرا التفکر والاعتبار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں عبادت کی نوعیت غور و فکر. اگلا سوال پیدا ہوا کہ کس بات کا غور و فکر؟ یعنی کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ اس کائنات کے بارے میں غور و فکر تھا کہ یہ کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ کس نے بنائے؟ لیکن آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں ایک بار نہیں، ایک سے زائد مرتبہ بڑے واضح الفاظ میں یہ آیت آئی ہے، لَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو بھلا کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا. تو مکے کا عام کافر وہ توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خبر نہیں ہوگی اس بات کی؟ اگلا سوال ہے پھر کیا غور و فکر کرتے تھے؟ یعنی مکے کے عام کافر جو تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق مانتے تھے، لیکن الوہیت میں شرک کرتے تھے، الہ واحد نہیں مانتے تھے، خالق واحد مانتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی بت کو بھی سجدہ نہیں کیا تھا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی تھی. تو پھر آپ کی وہ 40 سالہ زندگی وہ گواہی دے رہی ہے کہ وہ چیز جس میں آپ کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی اپنی جسمانی سروسز پیش کرتے ہیں، کبھی حضرت خدیجہ کے مال سے صرف کرتے ہیں، کبھی علیحدہ خدمت کرتے ہیں، اور کبھی حلف الفضول کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں. تو اب آپ کو وہی فکر ہے کہ ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، بھوک بڑھتی چلی جا رہی ہے. یا اللہ مجھے راستہ دکھا کہ میں انسانیت کو ظلم سے کیسے نجات دوں، میں غربت کو کیسے ختم کروں، میں بھوک کو کیسے ختم کروں. تو وہ ہے پھر اگلی بات، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یہ ضالًّا جو ہے یہ ضالین کا واحد ہے. ضال کیا کون ہوتا ہے؟ یعنی یہ مہتدی کا الٹ ہے، مہتدی راہ پا لینے والا. اور جب تک کوئی شخص اپنی منزل کی صحیح ڈائریکشن نہیں پاتا تو اس وقت تک اس پر اس لفظ کا اطلاق ہوگا ضال. مثلا آپ یہاں آنا چاہتے تھے اور آپ پوچھتے آ رہے ہو، کبھی ادھر جائیں گے، پھر ادھر سے زیادہ ادھر آگے نکل جائیں گے، تو جب تک آپ کو صحیح ڈائریکشن نہیں ملے گی تو آپ پر ضال کا اطلاق ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس معاملے میں کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے؟ وہ تھی انسانی خدمت. یعنی انسان کے دو رشتے ہیں، ایک اس کا رشتہ ہے اپنے رب کے ساتھ اور دوسرا اس کا رشتہ ہے فیلو ہیومن بینگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری کلیئر فرام دا ویری فرسٹ ڈے، لیکن ہاؤ ٹو سرو مین کائنڈ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ ڈھونڈ رہے تھے کہ میں کیسے خدمت کروں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ دکھایا کہ اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہ تھا اصل میسج. اور یہ میسج بھی کیا تھا کہ
یاد رکھیے گا عربی زبان میں لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا تھا. whereas لفظ رب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا عربی زبان میں، یہ آقاؤں کے لیے بنا تھا. آپ تو یہاں رہتے ہیں، رب الدار کسے کہتے ہیں، رب البیت کسے کہتے ہیں، رب المال کسے کہتے ہیں؟ یعنی انویسٹر کو رب المال کہتے ہیں، مالک مکان کو رب البیت کے رب الدار کہتے ہیں. یا آپ نے عربی میں کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا تو آپ کے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے سوائے رب کے، کان امیہ رب بلال رضی اللہ عنہ. تو اب یہ پیغام کیا تھا کہ یہ بات اگر آپ ذہن میں رکھیں گے کہ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے تو پھر پہلی آیت کا مفہوم بالکل بدل جائے گا. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اب یہ پہلی ہی آیت جو قرآن مجید میں نازل ہوئی، اس میں مکے کے سرداروں جو اپنے جو رب بنے بیٹھے تھے ان کے نیچے سے کرسی کھینچ لی. یہ اللہ کی کرسی ہے، تم مخدوم ہو، ان سے خدمت لے سکتے ہو، تمہارے خادم ہیں، تمہارے بندے نہیں ہیں، بندے اللہ کے ہیں. رب صرف اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے. یہ انقلابی پیغام تھا جو وہاں آیا، اور پھر جو کچھ وہاں پر ہوا، زیادہ تکلیف تو سرداروں ہی کو ہوئی ہے نا. اور پوری تاریخ انبیاء میں نوٹ کیجئے گا کہ تکلیف سرداروں ہی کو ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام. پڑھیے گا سورہ اعراف میں کہ ہر پیغمبر قوم سے خطاب کرتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو. لیکن تکلیف یا کنسرن کس کو ہوتا ہے؟ قوم کو نہیں ہوتا. قال الملأ الذین کفروا، قال الملأ الذین استکبروا، قوم کے سردار کہنے لگے، مستکبروں کے، تکبر کرنے والوں کے، کافروں کے سردار کہنے لگے. سرداروں کو تکلیف ہوتی ہے، انہی کا تکلیف ہوئی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بنو ہاشم کی پروٹیکشن حاصل تھی، یہ جو پہلا حصہ تھا نا، الم یجد کا یتیمن فآبا، پھر اس کو کنیکٹ کی دیے. ابو طالب نے کہا کہ منڈا ساڈا ہے، خبردار میں ہاتھ لایا تھا. یعنی اسی دیہاتی زبانوں میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا بچہ ہے، خبردار تم نے اس کو ہاتھ لگایا. تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تشدد ذاتی طور پر نہیں ہو سکا. کوئی اکا دکا واقعہ ہوا تو وہ بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے کا جو واقعہ ہے کہ آپ شکار سے واپس آئے تو کمان ہاتھ میں تھی. لوڈی نے کہا کہ آج عمر بن ہشام یعنی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بڑی زیادتی کی. سیدھے اس کے دروازے پر گئے، دستک دی، باہر آیا اور ایک کمان اس کے منہ پہ ماری. تو اس نے کہا کہ ایسے ہی ہمدردی آ رہی ہے تو ایمان ہی کیوں لے آتے؟ انہوں نے کہا اچھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لے آئے. تو ذاتی دسترازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہو سکی. یعنی ایسے ہی چلتے چلتے ہوئی ہیں کہ چوپالیں ہوتی تھیں مختلف سرداروں کی کعبے کے گرد. تو ابو جہل ایک بڑا سردار تھا، اس کی بھی چوپال تھی، بیٹھک تھی اس کی. اور یہ بھی جن لوگوں کا دیہات کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے ان میں ڈیرا اس کو کہتے ہیں پنجاب میں. اب جتنا بڑا کوئی جاگیردار ہے اتنا ہی بڑا اس کا ڈیرا ہے اور اتنے ہی زیادہ لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں. یعنی کوئی شہر کا آدمی سرمایہ دار ہے تو اس کا سٹیٹس کیسے شہر میں بیان ہوتا ہے کہ اس کی 4 ملیں ہیں اور وہ ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے. دیہاتوں میں جو سٹیٹس ہے، فائنینشیل سٹیٹس، وہ کیا ہے کہ مربع کتنے ہیں، جانور کتنے ہیں اس کے پاس، گھوڑے کتنے ہیں، بھینسیں کتنی ہیں. تو اس کی چوپال ہوتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے حرم میں. تو اس نے 2 مرتبہ کہا کہ کون ہے جو آج اس کے گلے میں پھندا ڈالے. تو بھی عبداللہ بن ابی معیط ایک شخص تھا بدبخت، وہ اٹھا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں وہ چادر ڈال کر اس کو بل دیے. اور ایک دن اوجری ڈالی، وہ بھی وہی شخص تھا. اس کا جواب جو ہے وہ تو آتا آپ کو ملتا ہے سورۃ علق کے اندر کہ ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارایت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارایت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری. یہ تو آپ کو وہاں پر ملے گا اس کا تذکرہ.
لیکن بحثیت مجموعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دسترازی نہیں ہوئی، صحابہ پر دسترازیاں ہوئی، کیا کچھ نہیں ہوا، حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا، حضرت خباب کے ساتھ کیا ہوا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا، وہ سب کچھ آپ کے علم میں ہے۔ یہاں تک کہ سن 5 نبوی میں صحابہ کرام پر اتنا تشدد ہوا کہ سورہ عنکبوت کے اندر وہ آیت آ گئی کہ یا عبادی الذین آمنو، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے، یا فعبدون، لیکن تمہیں بندگی میری ہی کرنی ہے۔ اس آیت کی نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی، لیکن قریش جو ہے وہ مشورے کرتے رہے کہ کس طرح محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنو ہاشم سے حاصل کریں۔ الٹی سیدھی پروپوزلز بھی لے کے آئے، مثلا ایک پروپوزل لے کے آئے وہ کہ تم ایکسچینج کر لو، محمد ہمیں دے دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور عتبہ کا ایک بیٹا بڑا خوبصورت ہے، یہ تم لے لو۔ تب طالب نے کیا ہوا، بڑے سیانے ہو تم کہ تم میرے بیٹے کو قتل کر دو اور میں تمہارے بیٹے کو کھلاؤ پلاؤں، دوڑ جاؤ۔ کرتے کرتے یہ ہوا کہ انہوں نے ابو طالب سے کہا اچھا اگر تم اس کو ہمارے حوالے نہیں کرتے تو پھر ہم تمہارے خاندان کا پورے کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ تو ابو طالب نے کہا کر دو، لیکن وہ اصول کہ میں اپنے بچے کو ڈسون کر دوں یہ نہ ہوگا۔ اور پھر 3 سال کا مقاطع ہوا ہے، سن 7 نبوی محرم سے لے کر سن 10 نبوی محرم تک پورے 3 سال کا مقاطع۔ سننا کہنا بہت آسان ہے، تصور کیجیے کہ ایک خاندان 2 اونچے پہاڑوں کے درمیان قید ہو جائے، ادھر بھی پیرا ادھر بھی پیرا، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، تو کیا ہوگا؟ سب کچھ ہوا، بچے بلکتے رہے۔ اور کیا ہوا، کوئی ایک شخص تھا شریف آدمی، وہ اپنا اونٹ جو ہے وہ غلے سے بھر کر جو ہے وہ اس کو قریب چھوڑ دیتا تھا۔ اب چونکہ وہ سردار تھا تو اس کو پہرے دار کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، اور اونٹ خود ہی جو ہے وہ ہوتا ہوتا اندر چلا جاتا تھا اور کچھ ان کو کھانے کو مل جاتا تھا۔ یا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بکریوں کا دودھ دو کر وہ کچھ نہ کچھ چوری چھپے جا کے پہنچا آتی تھی۔ حضرت حکیم ابن حزام بعد میں ایمان لائی، حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، یعنی چونکہ حضرت بکر بھی بنو ہاشم میں سے نہیں تھے نا، اور حضرت خدیجہ بھی بنو ہاشم میں سے نہیں تھی، تو ایک تھوڑی سی ایک پلی تھی کہ جی میں اپنی پھوپھی کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، اور جی میں اپنے والد کو دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو بس کچھ ایسا تھا کہ یہ 2 تھی جو آن ریکارڈ ہے کہ پہنچی تھی، باقی کچھ نہیں ملا۔ بعض روایات کے مطابق ابو طالب کا انتقال اس گھاٹی میں قید ہونے کے دوران ہو گیا تھا، لیکن عام روایت یہی ہے کہ محرم میں وہ مقاطع ختم ہوا ہے، اور ابو طالب کا انتقال ہوا ہے پہلے، یا پہلے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے اور پھر ابو طالب کا انتقال ہوا ہے۔ لیکن ابو طالب کے انتقال کا بھی تذکرہ جو ہے ملتا ہے ہمیں عام سیرت کی کتابوں میں، ٹیکسٹ بک سیرت جو ہے اس میں ہے کہ یہ عام الحزن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال ہے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ غم گسار بیوی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، اور ابو طالب بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اگلی بات جو ہے پتہ نہیں کیوں گول کی ہے، وہ بات یہ تھی کہ ابو طالب کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، جس کا میں تعارف کروا چکا ہوں کہ اس کو اول روز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خاط تھی، اور اس نے بڑے حساب سے بنو ہاشم کو کھانے پہ بلایا اور کھانا کھلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، ابھی محمد ادھر آؤ، اور اس سے سوالات کیے عبد المطلب کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری، ابو طالب کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو تھا نا وہ انداز جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا کہ جب فرعون نے پوچھا کہ ما بال القرون الاولی، کہ وہ جو تم ہمارے پچھلے آباء و اجداد ہیں ان کا کیا حال ہوگا، تو حضرت موسیٰ نے بڑی ڈپلومیٹک زبان استعمال کی نا کہ علم عند ربی فی کتاب اللہ یضل ربی ولا ینسیٰ، کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے اور یقیناً میرا رب نہ بھولے گا نہ بھٹکے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدھی بات ہے کہ وہ مسلمان تو نہیں تھے، وہ ایمان نہیں لائے، اور ان کا انجام جو ہے وہ جنت والا وہ نہیں ہو سکتا۔
اس نے کہا جی دیکھو 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 کیا کہہ رہا ہے تمہارے بڑوں کے بارے میں. لہذا اس نے اعلان کر دیا اس محفل کے اندر کہ میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم سے نکالتا ہوں. اب مکہ مکرمہ جو تھا یہ ایک قبیلے کا شہر تھا. یہاں پر یا تو صرف کرشی رہ سکتا تھا, یا کرشی کا غلام رہ سکتا تھا, یا کرشی کا حلیف رہ سکتا تھا, کوئی دوسرا آدمی نہیں رہ سکتا. پاکستان میں تو شاید کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے. یہاں آپ خوب سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی آپ کا کفیل نہ ہو سعودی, آپ یہاں پر نہ کوئی ملازمت کر سکتے ہیں نہ کاروبار کر سکتے ہیں. تو مکہ مکرمہ میں یا کرشی رہ سکتا تھا, یا کرشی کا غلام, یا کرشی کا حلیف رہ سکتا تھا, اور کوئی آدمی نہیں رہ سکتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 سرداروں سے اسائلم مانگی, انہوں نے نہیں دی. تو ٹوین سٹی مکہ مکرمہ کا طائف, وہاں 3 بھائی تھے, ان کی جائیداد تھی وہاں پر, اچھی ریپیوٹ کے مالک. لیکن یہ جو بڑے ہوتے ہیں, سرمایہ دار ہوں یا جاگیردار ہوں, وڈیرے ہوں, یہ اچھے بھی ہوں تو وڈیرے ضرور ہوتے ہیں, خاص طور پر جاگیردار. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جا کر ملاقات کی اور ان سے تقاضا کیا اسائلم کا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ دعوت کے لیے گئے تھے, لیکن زیادہ جو پورے حالات, کیونکہ بتایا نہیں گیا نا کہ درمیان میں سے یہ تذکرہ گول کر دیا گیا ہے کہ ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. لہذا یعنی سارا زور اس پر ہو رہا ہے کہ شاید آپ دعوت کے لیے گئے تھے. اگر دعوت کے لیے گئے تو پھر اگر وہاں کسی نے بات نہیں سنی تو پھر کسی تیسری بستی میں جاتے, وہاں نہ سنتا تو چوتھی بستی میں جاتے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسائلم نہیں دی, بلکہ ٹکے ٹکے کی باتیں کی ان کے ساتھ, آپ کی توہین کی اور آپ پر پتھراؤ کرایا, جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کی ہڈی پر نشانہ بنایا گیا, اس میں سے بے شمار خون بہہ گیا, آپ پر غشی طاری ہوئی. 2 لڑکے آئے, انہوں نے آپ کے بغلوں میں ہاتھ دیے اور اٹھا کے یعنی بیٹھو چلو بھاگو یہاں سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت کیا تھے, حارث, زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ساتھ تھے. وہ آپ کو ایک باغ میں اٹھا کے لائے ہیں, وہاں آپ کو ہوش آئی ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر پہلی اور آخری مرتبہ شکوہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور. بڑی عجیب مناجات ہے. بلکہ میں درخواست کروں گا کہ آپ میں سے جن حضرات نے بھی ابھی تک کوئی سیرت کی کتاب نہیں پڑھی, وعدہ کر کے اٹھیں کہ آپ سیرت النبی کی کوئی کتاب ضرور پڑھیں گے. آبجیکٹو سیرہ ہو, جس میں از اول تا آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بیان کی گئی ہو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے. اپنی پسند کے آتھر کی پڑھیے, اپنے مسلک کے آتھر کی پڑھیے, لیکن آبجیکٹو ہو. تو مناجات بتانے لگا تھا کہ آپ نے فرمایا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی واہوانی علی الناس. اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں, I registered a complaint in front of you. کس بات کی؟ قوت کی کمی, وسائل کی کمی, قوت کی کمزوری اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کو یقین ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ الاؤ نہ کرتا تو کوئی میرا بال بھی بیکا نہ کر سکتا. 2 ہی راستے تھے نا اب, کہ یا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا, اور یا اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے. لہذا فوراً ہی وہ شکوہ میرا یا آپ کا شکوہ نہیں, اللہ کے رسول کا شکوہ تھا. فوراً کا ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی, اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. اور وہ جو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں کہ افلاک سے نالوں کا آتا ہے جواب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر. ربیع الاول کی رجب کی 27ویں شب, یعنی یہ 12 ربیع ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ 11 نبوی میں, یعنی 10 نبوی کے آخر میں ابو طالب کا انتقال ہوا. رمضان میں حضرت خدیجہ کا, اور پھر اس کے بعد ابو طالب کا, یا پہلے ان کا بعد میں ان کا. اور وہ تو سال اینڈ ہو رہا ہے, اور یہ واقعہ جو یوں سمجھیے کہ یہ 11 نبوی میں پیش آیا ہے, اور رجب کی 27ویں شب کو پیش آیا ہے. تو رجب تو اینڈ ہو گیا, اس کے بعد شعبان, رمضان, شوال, ذی قعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے. ٹھیک ہے نا.
اچھا یہ معراج کو نوٹ کیجئے کہ یہ اب کیوں آیا ہے، کہ وہ جو افلاک سے نالوں کا آتا ہے جواب آخر، اب اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے معراج کے لیے. ورنہ وہ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے مشورہ کرتا کہ معراج کب رکھی جائے تو میں کہتا کہ پہلی وحی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو مجھ سے مشورہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کام خوب جانتا ہے اور اس کا ہر کام ٹائملی ہے. اب بلایا، اور کیوں بلایا یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ جب کوئی بچہ باہر سے پٹ کر روتا ہوا آئے اور اس کی ماں صرف یوں ہاتھ پھیلا کر کہہ دے کہ میرا چاند، اس کو گلے لگا لے، اس کا منہ چوم لے، تو بچے کے آنسو یہیں پر رک جاتے ہیں. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آئے، آپ کی زبان مبارک پر شکوہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے پاس بلایا پیار کرنے کے لیے، ری ایشور کرنے کے لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، ڈونٹ وری. اور آئے تو 5ویں مہینے وہ حج کا گیا 11 نبوی کا، اور وہاں 5 افراد یثرب سے آئے ہوئے آپ سے ملے، آپ نے تعارف کرایا، ایمان لے آئے. اگلے سال 12 آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، حضرت مصعب بن عمیر کو لے گئے. حضرت مصعب بن عمیر نے صرف قرآن پڑھایا ہی نہیں، پتہ نہیں گھوٹ کے پلایا یا انجیکٹ کیا ان کے خون کے اندر، شیر بن گئے. یہ جو خاندانوں کا میں تذکرہ کر رہا تھا، یہ خاندان ہمارے ہاں پنجاب میں راجپوت، جاٹ اور ڈوگر، یہ لڑاکے خاندان شمار ہوتے ہیں. جب تک یہ کوئی لڑ بھیڑ نہ لیں تو ان کی شاید وہ کھایا پیا ہضم نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں ارائیں اور شیخ یہ نسبتاً سافٹ خاندان شمار ہوتے ہیں، انہیں اپنے کام سے غرض ہوتی ہے. پنجاب کا محاورہ ہے کہ واڑیاں دی دنیا مرن دی ویل نہیں ہوتی. جب کٹائی کا موسم ہے تو پھر کسان جو ہے وہ کوئی بات نہ سننے کو تیار ہوتا، اس لیے کہ اگر وہ وقت پر کٹائی نہیں کرتا تو پھر اس کے ساری پوری سال کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. لہذا وہ جان بوجھ کر لڑائی والے، کوئی ہوگ بھی سی لڑائی تو وہ چپ کر کے اپنے کام سے کام رکھے گا. اور جو شیخ ہے وہ کاروباری آدمی ہے، اس کی اصل کنسرن کاروبار ہے، دکان بند نہ ہو، کاروبار بند نہ ہو، باقی جو مرضی ہوتا رہے. لہذا یہ دونوں لڑائی مول نہیں لیتے. اور ادھر سرحد میں چلے جائیں تو پٹھان، اس کو بھی لڑنے سے مزہ آتا ہے. وہ لطیفہ آپ کو سناتا ہوں کہ وہ قرآن اکیڈمی لاہور میں میرا لیکچر تھا رب ہمارا پر، جو پرسوں گفتگو ہوئی تھی، تو اس میں آغاز میں نے ویسے ہی پوچھا کہ جی آپ کو اللہ تعالیٰ کی کون سی حیثیت جو ہے وہ بہت زیادہ امپریسو لگتی ہے. اکثر نے کہا کہ رحمان الرحیم، کسی نے کہا خالق، کسی نے کہا اور کوئی. تو ایک لڑکا کہنے لگا کہ جی عزیز ذو انتقام، زبردست بدلہ لینے والا. میں کہا تم پٹھان ہو؟ کہتا ہاں جی میں پٹھان. پٹھان کی جو خاندانی نیچر ہے یہ اس کا حصہ ہے، اس کو سمجھیں. غزوہ بدر کے موقع پر عتبہ بن ربیعہ نے جب وہ اپنے بھائی اور بیٹے کو لے کر میدان میں آیا اور دعوت جنگ دی تو 3 انصاری صحابی نکل کے سامنے آ گئے. اس نے کہا تعارف کراؤ اپنا. ان تینوں نے تعارف کرایا، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، ہم یہاں مدینے کے رہنے والے ہیں. تو وہ چیخا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کاشتکاروں کو ہم سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کرو، ہماری ٹکر کے لوگ نکالو. تو حضرت مصعب بن عمیر نے ان کے اندر قرآن مجید انجیکٹ کر دیا، صرف پڑھایا ہی نہیں، ان کے خون میں اتار دیا. اور جب قرآن خون میں اتر گیا تو پھر وہ کاشتکار بھی شیر بن گئے اور انہیں مکے کے سورماؤں شیروں کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال کے لے آئے اور اپنی اسائلم میں لے آئے. تیسرے سال وہ آئے سن 13 نبوی میں پیشکش لے کر کہ اللہ کے رسول آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی ویسے ہی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی ہمارے محاورے میں وی اڈاپٹ یو ایز آور سن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیشکش قبول کی. آپ ربیع الاول اور 14ویں سال میں آپ منتقل ہو گئے. پہلے 6 ماہ میں آپ نے 3 کام کیے، مسجد نبی تعمیر کی، مواخات قائم کی اور میثاق مدینہ. اور پھر آپ نے مہمیں روانہ کی اور قریش کو ریئلائز کروایا
کہ میں تمہاری معاشی ناکہ بندی بھی کر سکتا ہوں. آپ تو یہاں رہتے ہیں, یعنی جغرافیہ کو خوب سمجھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ نیچے ہے جنوب میں اور مدینہ شمال میں ہے. فردر شمال میں آپ چلے جائیں تو پھر یورپ شروع ہو جاتا ہے. مکہ مکرمہ میں کچھ پیدا نہیں ہوتا تھا, نہ کچھ بنتا تھا. تو وہ تاجر تھے, اور تاجر تجارت میں بھی جو سب سے اہم ٹریڈ ان کے پاس تھی وہ کارگو ٹریڈ تھی. یعنی باقی سب قافلے لٹتے تھے, یہ چونکہ کعبے کے متولی تھے, قریش کا قافلہ نہیں لٹتا تھا. تو جو کمپنی آپ کو انشورنس بھی دے تو آپ اس کو زیادہ پیسے بھی پے کر کے اپنا سامان اسی کے ذریعے آپ ٹرانسپورٹ کرواتے ہیں دوسری جگہ پر, ہاں وہ کارگو ہو یا یہ دوسری جو سروس ہوتی ہے ڈاک کی, یہ سب جو ہے آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں. تو انہوں نے مونوپلائز کی ہوئی تھی, مونوپلی تھی ان کی اس ٹریڈ کے اوپر. یہ باقیوں کے لیے محترم ہوں گے قریش, لیکن مسلمانوں کے نزدیک, اللہ کے رسول کے نزدیک تو یہ ناپاک اور نجس تھے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی راستوں پر اپنی پریزنس دکھائی اور قریش کو کہا, میسج دیا, زبانی نہیں عملی میسج, کہ میں تمہیں اکنامکلی بلاک کر سکتا ہوں. اور باقی قبیلوں کی طرف آپ نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ میرے الائز بن جاؤ. کسی نے معذرت کی کہ آپ کی دشمنی قریش کے ساتھ ہے اور ہم قریش کو ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جس کو امریکہ اپنا دشمن کہے, ہو یا نہ ہو, اپنا دشمن کہے, آپ اس کے ساتھ پائپ لائن کا معاہدہ بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری پیشکش کی, پھر نیوٹرل ہونے کا معاہدہ کر لو کہ اگر میری اور قریش کی جنگ ہوگی تو تم بیچ میں نہیں آؤ گے, نیوٹرل رہو گے. تو آپ نے ان کو اکنامکلی بلاک بھی کیا اور ان کو پولیٹیکلی آئسولیٹ بھی کیا. وہ بھی پاگل تو نہیں تھے. اس کے ریئیکشن میں غزوہ بدر ہوا ہے, وہ 1000 کا لشکر آیا ہے. وہ ساری میں کٹ شارٹ کر رہا ہوں کہ وہ جو قافلہ چلا تھا مکہ مکرمہ سے, اور اس کا مقصد کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی آمدنی ہوگی کرش کرنے کے لیے استعمال کریں گے معاذ اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیچھا کیا, غزوہ بدر ہوا, غزوہ احد ہوا, غزوہ خندق ہو گیا. غزوہ خندق میں قریش پورے عرب کو لے کے آ گئے, 10,000 کا لشکر. 10,000 تو کل آبادی میں نہیں تھی مدینہ منورہ کی, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. آپ نے خندق کھودی, 1 مہینے کا محاصرہ ہوا, پھر راتوں رات مدینے کی ٹھنڈ, بھارت آپ کو معلوم ہے, اور پھر ونڈ بھی آ جائے تو 3 ڈگری تو ویسے فرق پڑ جاتا ہے ونڈ کی وجہ سے, اور پھر خیمے بھی اڑ جائیں اوپر سے, تو کیا حال ہونا تھا. صبح تک سب لشکر صاف تھا. اس کے بعد نبی اکرم, بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ذہین آدمی تھے بلا شبہ. آپ کے اکثر فیصلے خود ہی صحیح ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن کے بغیر بھی, لیکن کہیں کچھ پلس مائنس ہوتا تھا تو فوراً وہی آتی تھی, اور اس میں جو تھوڑی بہت 19-20 کا فرق ہوتا تھا وہ کریکشن ہو جاتی تھی. سن 690 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ فرما رہے ہیں, اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. آپ نے اشارہ سمجھا اور اعلان کیا کہ جی میں عمرہ کرنے جاؤں گا, زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ ہیں, اور 1400 صحابہ کو لے کر آپ روانہ ہو گئے. خواب میں آپ کو معلوم ہے کہ پیچھے کیلنڈر نہیں ہوتا. سچا خواب ہم سب کو ایک آدھ خواب ضرور سچا آیا ہوا ہوتا ہے, آپ یاد کریں کہ وہ 10 سال بعد یا 20 سال بعد یا 10 دن بعد یا 10 ماہ بعد پتہ نہیں, اوئے یہ تو وہی خواب ہے جو میں نے کل دیکھا تھا, وہ 6 سال پہلے دیکھا تھا. کیلنڈر نہیں ہوتا. وہ خواب اگلے سال کا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اسی سال کا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ اس کو اسی سال کا سمجھیں, لہذا وہی نہیں آئی. آپ وہاں پہنچ گئے. اب قریش کا قبضہ ہے خانہ کعبہ پر, آپ تو انٹر نہیں ہو سکتے. آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا حدیبیہ کے مقام پر, اور حضرت عثمان کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے بھیجا. قریش نے ان کو ڈیلے کیا جان بوجھ کر, اور ایک خبر اڑائی کہ عثمان شہید ہو گئے, مسلمانوں کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا سیریسلی لیا. ہے تھی وہ ریومر, حضور نے اس کو سچا سمجھا. پھر وہی نہیں آئی کہ یہ ریومر ہے, یہ افواہ ہے. آپ نے اس پر بیعت لے لی صحابہ سے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم یہاں مر جاؤ گے, عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے. اب جب یہ بیعت لے لی تب قریش کو پسو پڑے, کہو یہ تو مرنے مارنے پر تیار ہو گئے. اب انہوں نے آ کے حضور کے پاؤں پکڑے ہیں, یہ صلح حدیبیہ ہے. قرآن مجید نے اس وقت اس کو کہہ دیا کہ یہ فتح مبین ہے, اور واقعی وہ فتح مبین ثابت ہوئی کہ قریش نے وہ صلح توڑی, اس کی خلاف ورزی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھوایا, وہ فتح کا نشہ ہوتا ہے نا کہ انہوں نے بنو
بکر کی مدد کر کے بنو خدا کے بندے مارے اور خوشی تھی کہ ہم نے ان کو سبق سکھا دیا ہے. اور ابو سفیان بہت ذہین آدمی تھے, بہت بڑے پولیٹیشین تھے, ڈپلومیٹک مائنڈ کے تھے, لیکن مت ماری گئی اور حضور کے ایلچی کو کہہ دیا, کہہ دو محمد کو کہ ہم نے صلح توڑ دی ہے. اور ایلچی واپس نہیں پہنچا تھا کہ ہوش آ گئی کہ آئی میڈ اے بلنڈر. ابو سفیان چل کے آئے ہیں مدینہ, کسی نے بات نہیں سنی, اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا, خلافت قائم ہو گئی. اور پھر ہوتے ہوتے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. حضرت ابوبکر کی خلافت, وہ کاؤنٹر ریولوشنری فورسز جو تھی کہ جی محمد گئے تو اسلام بھی گیا, ایک سموتھ گورنمنٹ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کے حوالے کی. حضرت عمر کی 10 سال کی خلافت, آج کے جو بہترین سسٹمز ہیں, اسٹیٹ کا تصور, ویلفیئر کا تصور, ایکویلٹی, فرٹرنیٹی اور عدل و انصاف, یہ سب اسٹیبلش کیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پہلی دفعہ تاریخ میں قاضی کا عہدہ بنایا, ادر دین دا امیر. پہلے تو بادشاہ سب کچھ ہوتا تھا, اب اس قاضی نے حضرت عمر کو بھی سمن کیا. اور پہلی دفعہ تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقننہ بنائی مجلس شورا, تو لیجسلیچر بھی علیحدہ کر دی اور جوڈیشری بھی علیحدہ کر دی. آج اس سے آگے کہاں گیا انسان, وہ سارا کام ہو گیا. اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے لیکن انہیں زکوٰۃ وصول کرنے والا نہ ملتا. خزانچی کہتا ہے امیر المومنین سے, امیر المومنین زکوٰۃ پڑی ہے لیکن کوئی غریب نہیں ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر غیر مسلموں میں بانٹ دو. اس نے وہ بانٹ کر آ کے کہا کہ زکوٰۃ اب بھی پڑی ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کی مخلوق کو کھلا دو. تو یہ منظر بھی ہوا کہ عام طور پر وہ جو خیال آتا ہے کہ جی اگر بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے تو بھوک ختم ہوگی اور ظالم مارے جائیں تو ظلم ختم ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو گائیڈ کیا کہ یہ کام ایسے نہیں ہوگا کہ تم غریبوں کی پارٹی بناؤ یا بھوکوں کی پارٹی بناؤ یا جسٹس پارٹی بناؤ. نہیں, یہ 3 آئیڈیالوجی لے کر میدان میں آؤ. نمبر 1, جس اللہ کو تم اپنا خالق مانتے ہو وہی تمہارا رب ہے. اور نمبر 2, میں اس کا رسول ہوں اور میری رسالت کی دلیل قرآن مجید ہے. اور تیسری بات, یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 بنیادی نظریات لے کر آئے مکہ مکرمہ میں, اور اسی کی بنیاد پر صرف 21 قمری سالوں کے اندر مکہ فتح ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اسلام کا وہ دور ہے کہ جو پھر سن 1924 تک وہ نظام جو ہے وہ برقرار رہا ہے, اور پورا نظام زمین بوس ہوا ہے جا کر سن 1924 میں. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں کوئی تعلق ہے تو نمبر 1, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سیریسلی مطالعہ کرنا چاہیے, اور پھر اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ اپنے اس تعلق کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.